अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पेशावर से आपका होस्ट महमूद जान बाबर अपने चैनल क्रॉस रोड्स 24 के साथ। कल पेशावर में एक तहसील जिसका नाम मतरा तहसील है उसमें इलेक्शन हुआ। ये पेशावर का मज़ाफ़ाती इलाका है और इस इलेक्शन ने मुल्क में जो सियासी फ़िज़ा है उसमें काफ़ी एक हलचल पैदा की है। एक जमात PTI जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ज़ेर अताब भी है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे हैं, उसकी क़यादत जो है वो ज़ेर ज़मीन है, कुछ गिरफ़्तार हैं। तो उसके हवाले से ये अंदाज़े थे कि शायद इस इलेक्शन में वो कोई अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। और वैसे भी लोगों का ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में PTI जब इमरान खान की गिरफ़्तारी पे कुछ नहीं कर सकी तो इसका तो मतलब है कि वो बिल्कुल ही डिमोरलाइज़ है और उसका मोरल डाउन है। और वो इलेक्शन जीतना तो दूर की बात, वो तो सड़क पे निकल के कोई छोटा सा एहतजाज भी नहीं कर पा रही। जो एहतजाज हुए भी हैं वो भी ऐसे नहीं है जिनका कोई एहतजाज कहा जा सके। ऐसे में पेशावर में ये इलेक्शन जीतना ये एक अजीब सी बात थी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये समझ बैठे हैं कि तहरीक इंसाफ तो बस गई। इस इलेक्शन के थोड़े से हमने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि तहरीक इंसाफ ने आखिर ऐसा क्या किया कि एक इतनी मुश्किल सूरत हाल में उसने वहाँ से इलेक्शन जीता जो कि इस सूबे में हुक्मरान जमात जमीयत उलमा इस्लाम पिछली बार ये इलेक्शन जीती थी। ये कैसे मुमकिन हुआ कि वहाँ पे जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी बड़ा मजबूत है, बाकी जमातें भी वहाँ पे हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो तो उसके सर पे कोई हाथ रखने वाला भी नहीं, तो वो कैसे जीती। इसका थोड़ा सा हमने जब एनालिसिस की, लोगों से बात की, तहरीक इंसाफ के अंदर बात करने की कोशिश की, इधर उधर से मालूमात की, तो दो तीन वजूहात जिसने बहुत ज़्यादा असर डाला है, जिसने तहरीक इंसाफ को इस काबिल बनाया है कि वो ये इलेक्शन जीत सके, उस पर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। 9 मई और उससे पहले जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए हालात जो हैं वो नासाजगार होना शुरू हुए, उससे पहले तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात थी कि इसमें हर हलके में 2 से लेके 8 तक कैंडिडेट हुआ करते थे। हर कोई ये समझता था कि इस बार ये बारी मेरी है और मैंने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है और इस बार टिकट मुझे मिलेगा और इमरान खान को हर सूरत की टिकट मुझे देना होगा। एक बहुत ज़्यादा इंतशार की फ़िज़ा थी पूरी पार्टी में। तो जब 9 मई का वाक़या हुआ और ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद फिर अचानक एक हालात बदल गए। हालात ऐसे बदल गए कि हमने खुद देखा कि PTI के वो लोग जो कि एक दूसरे से ऐसे नाराज़ थे कि एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ राजीनामे करने शुरू किए। वो फिर एक दूसरे के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि इस बार टिकट तुझे मिले या जिसे भी मिले, मैं तुझसे मजीद नहीं लड़ने वाला, अगर तुझे टिकट मिलेगा मैं जान भी लगा दूंगा लेकिन तुझे इलेक्शन जितवाऊंगा। तो इस बार इस हल्के में भी उस पॉलिसी का असर हुआ कि तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत में जो तकसीम थी, तमाम कारकुनों में जो तकसीम थी, उन्होंने वो ख़त्म की। उन्होंने आके वहाँ पे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस कैंपेन को चलाया और जब लोगों को अब ये महसूस भी नहीं हो रहा था कि ये कैसे जीत सकते हैं और लोग इस रेट कर रहे थे 2-3 कैंडिडेट्स को, अलग अलग PTI का भी उसमें नाम आ रहा था लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट में नहीं आ रहा था। तो ऐसे में PTI ने अपनी ये इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए एक तो उसके जितने भी वर्कर्स थे उन वर्कर्स ने अपनी अपनी हद तक बहुत ज़्यादा कोशिश की और ये इलेक्शन जीता। और इस इलेक्शन में सबसे जो ज़्यादा काम हुआ एक तो ये नाराज़गियाँ ख़त्म हुई। दूसरी बात ये थी कि वो जो पुख्तनवली में एक बात है कि अगर आप विक्टिम हैं या आप अपने आप को विक्टिम समझते हैं या आप समझते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो अगली बारी अगर कोई आएगा तो फिर वो गैरत भी एक बात होती है, उसकी वजह से भी सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे खड़े हुए। इस फैक्टर ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया और दूसरे इलाकों से भी हमने देखा कि इस कैंपेन में बहुत सारे इलाकों से चुप चुपा के तहरीक इंसाफ के लोगों ने आके एक दूसरे से मिल के और उन्हें कहा कि ये इलेक्शन अगर हम जीत जाएंगे तो ये एक पार्टी के लिए वापस कम बैक का एक रास्ता बन सकता है। तो बाहर के लोगों ने भी अपनी पार्टी के साथ बहुत इखलास के साथ ये काम किया, जिसकी वजह से PTI के लिए अंदर इस तहसील में, बड़ी तहसील में अंदर माहौल बनाना फिर कामयाब हुए। इसके अलावा जो एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि ये जो इमरान खान की एक दिन की पहले की जो उसकी गिरफ्तारी है उसने भी इस हल्के में लोगों को और PTI को वोट देने पे राज़ी करने में बड़ा किरदार अदा किया। अगर इमरान खान एक दिन पहले गिरफ्तार ना होते तो शायद ये वोट इतना ज़्यादा ना होता। वोट बहुत कम पड़ा है लेकिन उसने भी अपना इसमें एक वो भी उसका एक किरदार है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो एक चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। वो ये है कि PTI ने इस इलेक्शन में गली महल्ले में जाके लोगों से मिलने मिलाने में जो
جلد سے جلوسوں کا ہوا کڑا کر کے وہ جو کچھ کر نہیں پا رہی تھی اس کو اس نے کور کرنے کے لیے ایک اور اسٹریٹجی بنائی تھی جس نے اس کو جتوانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ اسٹریٹجی تھی الیکٹرانک کنونسنگ کے لیے انہوں نے 6-7 ایسی کمپنیاں ہائر کی ہیں ہماری معلومات کے مطابق، جنہوں نے انہیں باضابطہ طور پہ ڈیٹا اس پورے تحصیل کا بتایا کہ اس تحصیل میں تحریک انصاف کی حکومت میں کس کس کا علاج صحت انصاف کارڈ سے ہوا، انہوں نے اس ڈیٹا کو ریٹریو کیا اور تحریک انصاف کو دیا۔ تحریک انصاف نے ان لوگوں تک ایکسیس حاصل کی۔ احساس پروگرام کے تحت چونکہ یہ غریبوں کا حلقہ علاقہ ہے تو یہاں پہ جن لوگوں کو امداد ملی تھی ان کے پاس بھی وہ، اس کے علاوہ جو لوگ ووٹ پہلے نہیں ڈالتے تھے اور تحریک انصاف کے الیکشن میں آنے کے بعد انہوں نے ووٹ ڈالنا شروع کیا تو انہوں نے ووٹر کو مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کیا۔ جس کو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران کوئی فائدہ دیا تھا، وہ چاہے علاج کی صورت میں ہو، چاہے احساس پروگرام کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی اور طرح ہو، انہوں نے وہ تمام ڈیٹا بڑا سسٹمیٹکلی نکالا اور اس ڈیٹا کے تھرو پھر انہوں نے لوگوں کے پاس بندے بھیجے کہ جی اس وقت دیکھیں حالات ایسے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو اس ٹیکنالوجی کے استعمال نے تحریک انصاف کے اس ووٹ کو حاصل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ 3-4 ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو کم بیک کرنے کا موقع ملا، اور جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک یہ وہ حلقہ جب محمود خان اس صوبے میں وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت جب یہ ہار گئے تھے، تحریک انصاف یہ حلقہ ہار گئی تھی اور جمعیت علماء اسلام یہ حلقہ جیتی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے فرید اللہ خان نے یہ حلقہ جیتا تھا، جن کے انتقال کی وجہ سے پھر یہ تحصیل جب خالی ہوئی تو پھر اس پہ یہ الیکشن ہوا جو کل ہوا ہے۔ اس دوران جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھے تو اس دوران تحریک انصاف نے الیکشن کا پہلا مرحلہ بہت بری طرح ہارا تھا، جس کے بعد پھر عمران خان کو پرویز خٹک صاحب کو میدان میں اتار کے ان اضلاع میں بھیجنا پڑا جہاں پہ انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہونا تھا، اور پھر تحریک انصاف کی حکومت نے یہاں پہ جو محمود خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے تمام تر، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام تر سرکاری وسائل استعمال کر کے دوسرے مرحلے میں پھر کچھ اضلاع میں جو الیکشن جیتا تو پارٹی کی پھر کچھ عزت بچ گئی، ورنہ پہلے مرحلے میں یہ ہار گئے تھے۔ اب دوسرے مرحلے میں جو انہوں نے جیتا ہے تو اس میں سب سے بڑی جو بات میں نے آپ کو بتائی، ایک تو پارٹی کو لوگ یہاں پہ وکٹم سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے، دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے کارکن نے اپنے بیچ کی تقسیم ختم کر، تیسرا ٹیکنالوجی کا استعمال۔ لیکن ایک چیز جس نے سب سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچایا وہ جمعیت علماء اسلام کا امیدوار ان کے سامنے ہونا ہے، کیونکہ یہ جمعیت علماء اسلام سے یہ سیٹ ہارے تھے تو سب لوگوں کے کان کھڑے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کو ہم نے ہر صورت یہاں پہ ہروانا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو خود اپنی کن کن پالیسیوں کا نقصان ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مرکز میں وہ حکومت میں حصہ دار ہے، صوبہ باضابطہ طور پہ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے۔ یہاں پہ گورنر ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا شخص مولانا فضل الرحمان صاحب کا سمدی ہے۔ مولانا صاحب نے بھی باجوڑ کے لوگوں کے لیے دعا بھی لی تھی تو گورنر ہاؤس میں لی تھی جو افغانستان کے والے تھے، تو لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ صوبہ اس وقت اس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ تو وفاقی حکومت کی جو پالیسیاں تھیں، ابھی کچھ دن پہلے 20 روپے پیٹرول آپ کو یاد ہے کہ وہ مہنگا ہوا، اس سے پہلے گیس، بجلی، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو لوگ اس صوبے میں اگر وفاق کی کسی بھی پالیسی سے نالاں ہیں تو جیسا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اس کا نقصان زیادہ جمعیت علماء اسلام کو ہوگا تو وہ جمعیت علماء اسلام کو ہوا، اور جمعیت علماء اسلام یہ سیٹ اگر ہاری ہے، جیتی ہوئی سیٹ اپنی ہاری ہے، تو اس میں ان چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس صوبے میں اس کی حکومت ہے، بظاہر نہیں بلکہ باضابطہ طور پر نظر آ رہی ہے کہ اس کی حکومت ہے۔ یہاں پہ گورنر اس کا ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر اس کے لوگ کروا رہے ہیں، سرکاری لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وسیمی کی حکومت ہے، صوبہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس جو نگران حکومت کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر سب سے جو ایک اور فیکٹر جس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کے جو کینڈیڈیٹ کا انتخاب تھا، اس انتخاب میں بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا تھا کہ جو فرید اللہ خان جو پہلے یہ الیکشن جیت گئے تھے، ان کے بیٹے کو جمعیت علماء اسلام نے اپنا امیدوار بنایا، لیکن اس علاقے میں ایک زمین کا تنازع چل رہا ہے جس کی وجہ سے فرید اللہ خان کے بیٹے کو یہ الیکشن لڑنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک ایسا تنازع ہے جس میں وہ کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے کینڈیڈیٹ بھی بروقت جمعیت کو نہیں ملا، تو جمعیت کو ایک اور کینڈیڈیٹ کو اڈاپٹ کرنا پڑا۔ تو اس کی وجہ سے بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ ناراض تھے، اور اس ضلع کی پوری قیادت انہوں نے اس کو ہٹا کے اس کو معطل کر دیا
کہ یہ کیسا الیکشن آپ لڑ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور آپ نے اس کی تیاری بھی نہیں کی تھی. تو اب دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر یہ جو حالات ہیں، یہ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آئندہ الیکشن ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ اس الیکشن میں بھی یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ 9 مئی کے بعد اگر وہ انوانٹیڈ ہیں، ان کی گرفتاریاں مطلوب ہیں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں یا وہ نہیں چاہیے کسی بھی صورت اس وقت، بس وہ ان کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، تو ان کے علاوہ جو باقی اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے جیسے کہ یہ الیکشن ہوا، تو اس میں ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کسی بھی قیمت پہ تحریک انصاف کو کوئی بھی شاید الیکشن لڑنے ہی نہ دے، تو ایسے میں اس الیکشن کا ہونا اور اس طریقے سے پشاور جیسے ضلع کے اندر اتنا بڑا الیکشن تحریک انصاف کے لیے جیتنا، وہ اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت حد تک اس وقت غیر سیاسی ہو چکی ہے. اگر وہ کسی حد تک اپنا کام کر بھی رہی ہے تو وہ پاکستان میں جو معیشت کو جو نقصان ہوا اور باقی معاملات ہیں، تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہاں پہ بالکل بھی مداخلت نہیں کی، ورنہ پہلے کے الیکشنز میں یہ بات سامنے آتی تھی، لوگ یہ شکوہ کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ الیکشن ایسے ایسے جیتے گئے ہیں، لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہم یہ اب بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آئندہ الیکشن ہوتے ہیں اور تحریک انصاف اس قسم کی تیاری کر کے جاتی ہیں، تو پھر یہ باقی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں جو تقسیم ہو کے اس الیکشن میں آئی تھیں، ان کو ایسے بڑے سرپرائزز مل سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے ایک تھوڑے سے اشارے بھی دے رہے ہیں. اگلے بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گے اس پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اگلے ولاق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.